کے بنانے والے کا کہنا یہ ہے کہ اس فلم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو، خاص طور پر مسلم امہ کے نوجوانوں کو، معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی کے بارے میں بتا سکیں کہ وہ کس طرح عظیم شخصیت تھے۔ آپ اس فلم کی حمایت کریں یا اس کی مخالفت کریں، یہ فلم نشر ہو چکی ہے۔ آخر ہو گیا وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے، جس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا وہ امن میں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سعودی عرب کے سینما نے حال ہی میں ایک سیریز نشر کی ہے جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اس فلم کو بنایا گیا ہے، اس سیریز کو نشر کیا گیا ہے، اور اس کے بنانے والے کا کہنا یہ ہے کہ اس فلم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو، خاص طور پر مسلم امہ کے نوجوانوں کو، معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی کے بارے میں بتا سکیں کہ وہ کس طرح عظیم شخصیت تھے۔ اور اس فلم کے بنانے کا مقصد قطعاً کسی کو بڑا ثابت کرنا یا اونچا دکھانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ہم اس سیریز کے اندر ہم نے پیش کیے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ جو سیریز ہے آج کے رمضان مبارک یعنی 2025 میں نشر ہوئی ہے، حالانکہ اسے آج سے 2 سال پہلے ہی نشر ہونا تھا، یعنی 2023 کے رمضان مبارک میں۔ اور سعودی عرب کا جو بڑا چینل ہے جسے پورے گلف کنٹریز کے اندر دیکھا جاتا ہے، MBC، اس کے مختلف ادارے ہیں اور یہ پورے عرب کے اندر اس چینل کو دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ فلم بنائی ہے۔ لیکن 2023 میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسے نشر کریں گے تو دنیا بھر میں ایک رد عمل اس کے خلاف سامنے آیا، حتیٰ کہ ازہر جیسے معتدل اہل سنت علماء نے بھی، ازہر یونیورسٹی کے علماء نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ بلکہ عراق کے اندر تو کچھ ٹی وی چینلز نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فلم نشر کی تو ہم اس کے مقابلے کے اندر ابو لولو فیروز، اس کی زندگی کے اوپر ہم بھی ایک فلم بنائیں گے اور اسے نشر کریں گے۔ یعنی دونوں طرف سے ایک مقابلہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تمہارے جسے تم برا سمجھتے ہو ہم ان کی زندگی کو اچھا کر کے پیش کریں گے، اور یہاں سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم ابو لولو فیروز کی زندگی پر فلم بنائیں گے۔ تو اس طرح کا ایک مقابلہ جاری ہے۔ بہرحال دوستو، آپ اس فلم کی حمایت کریں یا اس کی مخالفت کریں، یہ فلم نشر ہو چکی ہے، اور MBC کے جو ٹی وی چینلز ہیں یا اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر اس کا جو پہلا سیشن ہے اس کے 5 ایپیسوڈ آ چکے ہیں، جس میں سے پہلا ایپیسوڈ میں نے دیکھا ہے، اس لیے آج میں اس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں جو پہلا سیشن ہے، جہاں تک میں نے اسے دیکھا ہے اور جو نشر ہوا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے اور کیا علماء امت کا اس فلم کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ میرا جو موقف ہے کسی بھی مووی کے حوالے سے، تو موویز دیکھنا وہ کوئی اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، خاص طور پر ایسی جو معلوماتی ویڈیوز ہوں، ڈاکومنٹریز ہوں۔ ہم ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں تو مووی دیکھنا اسلام کے اندر کہاں سے حرام ہو گیا؟ ہاں، جو چیز حرام ہے وہ فحاشی اور بے حیائی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اس طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف جو اسلام کے مشاہیر ہیں ان کی زندگی پر ایران میں موویز بنتی رہتی ہیں، ترکی میں بنتی رہتی ہیں، اور علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی ایسا مواد نہ ہو جو آپ کو فحاشی اور عریانی کی جانب لے کے جا رہا ہے یا خدا کی نافرمانی کی جانب۔ تو بہرحال دوستو، یہ فلم کیا ہے، اس فلم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ فلم کے اوپر تبصرہ کرنا، آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ فلم کے اوپر کیوں تبصرہ کر رہے ہیں؟ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسلامی تاریخ ہے، فلم تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام یہ رکھا گیا ہے، ورنہ یہ ایک اسلامی تاریخ سے متعلق بنائی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم اسی امیہ زمانے کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پر اب بھی جو ازہر کے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو دیکھنا حرام ہے۔ جو ازہر کے علماء ہیں، اور اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، یعنی خلیجی ممالک کے اندر ایک فاصلہ آ گیا ہے، ایک بڑی خلیج سامنے آ گئی ہے ازہر کے درمیان میں اور سعودی علماء کے درمیان میں۔ ازہر کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ فلم کہ جس کے اندر اسلام کی شخصیات کو دکھایا گیا ہو، خاص طور پر صحابہ کو، تو اس فلم کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اس فلم کو ہم جائز نہیں قرار دیتے۔ تو ان پہ ایک سوال کیا گیا کہ جناب آج سے پہلے جو فلمیں بنائی گئی ہیں ازہر کے علماء نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو ازہر کے دارالافتاء کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آج سے پہلے جو موویز بنائی گئی ہیں اس میں صحابہ کو نہیں دکھایا گیا ہے، اور اس میں چونکہ بالکل ایک
اوپن کر کے چیزوں کو دکھایا گیا ہے تو اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اور دوستو اس میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، یہ جو آغاز ہی ہو رہی ہے تو وہاں پر معاویہ بن ابی سفیان کی پیدائش سے ہو رہی ہے، اور وہ پورا سین دکھایا گیا ہے، پورا سین۔ یہاں پر سعودی عرب کے اندر اب یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک معجزہ ہو رہا ہے، سعودی عرب بدل رہا ہے، سعودی عرب کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور بہت ساری تبدیلی جو سعودی عرب کے اندر آ رہی ہے، بہت بہترین تبدیلیاں وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں، خاص طور پر محمد بن سلمان حفظہ اللہ کے آنے سے، کہ جو انہوں نے سعودی معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں، یقین جانیں کہ ایک تجدیدی کام کیا ہے محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے سعودی عرب کے اندر، خاص طور پر کہ جو وہاں اس معاشرے کے اندر جو مذہبیت تھی، خاص طور پر جو وہابی اور تکفیری فکر، وہ آہستہ آہستہ کر کے اسے ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح لوگوں پر زبردستی کر کے مذہب کو نافذ کیا جا رہا تھا، اور مذہب سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر ایک تکفیری وہابی سوچ کو نافذ کیا جا رہا تھا، تو محمد بن سلمان چونکہ ایک ینگ ہیں اور ان کا جو موقف ہے روایات کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے، وہ ایک تجدیدی موقف ان کا ہے۔ اس سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، آپ کو ان کے نظریات سے، ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سیاست سے ہو سکتا ہے، میں بھی کوئی کلی طور پر 100% کوئی ان کا مقلد یا ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں، بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پورے عرب کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاست کے اندر بھی ہے تو آپ کو محمد بن سلمان کی آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک شخص ہے، لیکن وہ بہت سارے اپنے حریفوں کے اوپر غلبہ پاتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس طرح کی موویز کی جانب آنا، یہ ایک سعودی عرب کے اندر خاص جو مذہبیت تھی اس کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور اب تو وہاں کے جو مولوی حضرات بھی ہیں، جو حرم مکی کے امام بھی تھے، وہ آپ کو کیسینو میں دکھائی دے رہے ہوں گے، یا وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جناب موسیقی وہ جائز ہے، حالانکہ دنیا بھر کے اندر یہ وہ طبقہ تھا کہ جس نے تمام دنیا میں لوگوں کو کہا کہ آپ مذہب کے اوپر شدت اختیار کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اگر نہیں رکھتا ہے تو وہ فاسق بدعتی ہے وغیرہ، اور فتوے لگائے گئے۔ لیکن آج وہی معاشرہ ہے کہ جو ایک ترقی کی جانب آگے جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آگے یہ نوجوان قیادت دنیا بھر کے مسلم امہ کی قیادت کرے گی۔ تو بہرحال دوستو یہاں پر آگے چلتے ہیں، یہ جو مووی ہے معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی پر جو انہوں نے بنائی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ پہلا جو سین ہے وہ ان کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو جو دائی ہوتی ہے وہ لات اور عزا کا نام لیتے ہیں، اور یعنی ایک دکھایا گیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ ان کو ہاتھ میں لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آگے آنے والے وقت میں عرب کا بادشاہ بنے گا، اور ان کے جو والد ہیں ابو سفیان کے ہاتھوں کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ ابو سفیان ان کا نام معاویہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اچھا، یہ جو فلم بنانے والے ہیں کوئی ایسے نہیں کوئی جاہل لوگ ہیں، سعودی عرب نے باقاعدہ ان کی منظوری دی، اور وہاں پر جو فلم آتی ہے تو وہاں کے علماء، وہاں کا جو سینسر بورڈ ہے، وہ پوری ان کی منظوری کے ساتھ آگے اس کو نشر کیا جاتا ہے، ورنہ سعودی عرب کے اندر ان علماء اور ان حکام کی اجازت کے بغیر پتہ بھی جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے۔ تو اس لیے جو وہابی حضرات ہیں خاص طور پر انہیں تو اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس کے اندر یہ کیا سین فلمائے گئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو روک کر ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں فوراً منظر آ جائے گا امام علی علیہ السلام کی ولادت کا۔ امام علی علیہ السلام وہ اسلام کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، کن کے ہاتھوں میں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں۔ آپ نے جو آنکھیں کھولی علی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر پڑی۔ کس کے چہرے پہ؟ رسول اللہ کے چہرے پہ۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے حیدر قرار کتاب کے اندر، ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے، کہ یہ آپ دیکھیں علی کی قسمت دیکھیں کہ علی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی جب علی نے نظر کھولی تو رسول کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اور پیدائش کے بعد زندگی بھر علی نے کبھی بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھر رسول کے چہرے سے نظروں کو نہیں ہٹایا ہے، رسول کے رخ انور سے اپنی نظروں کو نہیں پھیرا ہے، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہے، ہمیشہ رسول کا ساتھ دینے والے رہے ہیں۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ان کے والد جناب ابو طالب نے رکھا، اور پھر ایک نام آپ کی والدہ نے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو تراب رکھا۔ تو یہ ایک نسبت آپ کو معلوم ہوگی کہ
امام علی علیہ السلام جو السابقون الاولون ہیں، جو وہ اہل البیت کے سید و سردار ہیں، تو ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہلا والا کام ہے کہ امام علی کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے۔ تو بہرحال پہلا جو سین ہے وہ اس میں یہ دکھایا گیا۔ دوسرا جو اس میں سین دکھایا گیا، اچھا اس میں بہت جگہوں پر نا ایک جمپ ہے، یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بات چلتی ہے، اس کے بعد فوراً دوسرا ایک سین آ جاتا ہے۔ تو شاید میرے خیال کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں کاٹی گئی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ آگے ایک طویل سلسلہ اس کا بنے گا، تو انہوں نے چاہا ہے کہ مختصر طور پر سینز کو دکھائے جائیں تاکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ اس میں ایک سین یہ دکھایا گیا ہے کہ اچھا معاویہ بن ابی سفیان، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ہیں تو یہ بچے ہیں، حتیٰ کہ غزوہ خندق تک بھی یہ ایک کم عمری کے اندر ہی یہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، تو اس لیے مکہ کے اندر تو یہ بچوں میں سے ہیں، یعنی مکہ کے اندر جو قریش کا جو قبیلہ ہے بنو امیہ کے بچوں میں سے یہ شمار ہوتے ہیں۔ سین یہ ہے کہ ابو سفیان ہجرت سے 2 سال پہلے ایک قافلہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں شام سے، تجارتی قافلہ، اور سیرت کے اندر یہ ایک بڑا ایک موضوع ہے کہ بدر کا یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ جنگ بدر کیوں ہوئی ہے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان بھی ہوتے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں شام سے مکہ کی جانب۔ انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے تمہارے قافلے کی جانب۔ اچھا اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو جنگ بدر ہوئی ہے نا، یہ اس قافلے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کرنا چاہا، اسی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً پھر وہاں پہ لوگ بھیجے کہ مکہ والوں کو جا کے خبر دو، اور پھر وہ لوگ گئے اور انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ گویا کہ ابو سفیان نے اس حملے کو روکا ہے، اور مدینہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے نا، تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہیں کوئی ایسی دشمنی تھی، بلکہ اگر یہ اسلام کی جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے حملہ نہ ہوتا تو یہ بدر نہ ہوتی۔ تو یہ میں بتاتا چلوں، یہ بالکل ایک خلاف واقع اور خلاف تاریخ چیز کو یہاں پیش کیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بددیانتی اسے آپ کہہ لیں، ورنہ یہ جو بدر ہوا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہاں سے بھرپور طریقے سے حملہ ہونے والا تھا مدینہ کے اوپر۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہجرت کی اور مکہ کے اندر ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، گھر کے اوپر حملہ ہوا، وہ رسول اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور جب مدینہ آپ چلے جاتے ہیں، مدینہ کے اندر بھی آپ کے قریب سے آپ کا دشمن گزر رہا ہو، اور آپ کو یہ بھرپور طور پر اطلاع مل جائے کہ یہ جو سامان تجارت ہے اس کا مقصد فائنانس کرنا ہے آنے والی جنگوں میں ہمارے خلاف، تو آج بھی اگر دنیا میں کسی جرنیل کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارے خلاف یہ استعمال ہونے والا ہے، مثلا پاکستان کی سرحد کے ارد گرد قریب میں کچھ دشمن ممالک کی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو، ان کے جاسوس جا رہے ہوں، یا ایسا تجارتی قافلہ جا رہا ہو کہ جس سے پتہ ہو کہ یہ پاکستان کے اوپر ہی حملہ ہوگا، یا انڈیا یہ سمجھے کہ بھائی ہمارے اوپر ہی حملہ ہوگا، دنیا کا کوئی بھی ملک بھی، تو وہ جو حکمت والا جرنیل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی یہ ان کی جو مالی مدد ہے یہ سب سے پہلے اس کو رکنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر علم ہو چکا تھا کہ یہ جو سامان تجارت ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ وہاں پر جا کر یعنی وہاں پر اس میں پورے قریش کے لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے، تو یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ تو ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے وہاں پر آپ نے ایک سریہ بھیجا تھا، کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جس کی خبر ان لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے نتیجے کے اندر وہ بدر ہوتا ہے، اور بدر کے اندر قریش کے جو بڑے بڑے رؤساء ہیں، قریش کے جو بڑے بڑے افراد ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد دکھایا گیا ہے۔ غزوہ احد کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہندہ ہیں وہ یہ قسم کھاتی ہیں کہ میں جو اپنے مقتولین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا بدلہ لوں گی۔ اور ایسے موقع میں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں، ام المؤمنین حضرت رملہ بنت ابی سفیان جو ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر صحابیہ ہے، یعنی اور وہ ہندہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ جو رملہ ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ضرور ہے، لیکن وہ ابو سفیان کی بیٹی ضرور ہے، لیکن وہ ہندہ کی بیٹی نہیں ہے۔ رملہ وہ ہجرت حبشہ بھی کر چکی ہیں، اور یہ بات جو قریش کا قبیلہ ہے اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ ہمارے ہی گھر تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے،
تو اس پر ابو سفیان کہتے ہیں وہ انہوں نے ہمارے درمیان میں جدائی پیدا کر دی، اور ان کے جو جانے کا واقعہ ہے وہ رات کو چلی جاتی ہیں اور بتاتی بھی نہیں ہے اپنے گھر والوں کو، وہ چلی جاتی ہے اپنے ہجرت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ، تو چونکہ اسلام قبول کر چکی تھی، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت آ چکی تھی۔ اس بات کا ہمیشہ معاویہ بن ابی سفیان کو ایک افسوس رہتا ہے، اور وہ ان کی یاد میں رہتے ہیں، چونکہ وہ ان کی بہن تھی، تو وہ اپنی بہن کا نام زمین پہ لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ، یہ جو اب ہم جا رہے ہیں نا، بدر کے بعد کا واقعہ ہے، اس میں معاویہ بن ابی سفیان یہ کہتے ہیں کہ اس میں زضرور شریک ہوں گا احد میں، اور اس جنگ کے اندر میں اپنے بڑوں کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن ان کے بھائی ان کو منع کرتے ہیں۔ پھر وہ آ کر ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن ابو سفیان وہ اپنے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو اور معاویہ بن ابو سفیان دونوں کو منع کرتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس جنگ کے اندر، احد کے اندر، علی اور حمزہ جیسے بہادر لوگ موجود ہیں، اور تمہاری والدہ نے ابھی اپنے رشتہ داروں کو کھویا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کھو دو۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی اسلام کے خلاف جنگوں میں یہ شریک نہیں ہوئے، تو اس میں کھل کے دکھایا انہوں نے کہ بھئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ابو سفیان نے ان کو روکے رکھا تھا، یعنی ابو سفیان وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جنگوں کے اندر شریک ہوں، اسی لیے ان کو ساتھ میں لے کر نہیں گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ احد کے اندر ابو سفیان اپنے بیٹوں کو لے کر نہیں آئے، ایک بڑی حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے۔ اور دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے ہمیشہ علی کو خطروں کے موقع پر رسول کا ساتھ دیا، کہ ابو طالب نے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ علی تم ہمیشہ رسول کے ساتھ رہنا، تو مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم جناب ابو طالب کا جب ذکر کریں تو صرف یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی، یعنی اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد، ان کو منع نہیں کیا کہ تم کلمہ کیوں پڑھ رہی ہو، کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا، رسول اللہ کا ساتھ دینے سے منع نہیں کیا۔ جناب جعفر بن ابی طالب، اپنے بیٹے جعفر کو منع نہیں کیا کہ تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو۔ جناب علی کو منع نہیں کیا، کسی کو منع نہیں کیا جناب ابو طالب نے۔ اور جب قریش نے بائیکاٹ کیا تو جو شیب ابی طالب ہے اس کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ اپنے بیٹے علی کو سلا دیا کرتے تھے علیہ السلام۔ تو یہ تو اس میں جو دوسرا سین تھا میں نے آپ کو بتایا کہ احد کا جو دکھایا گیا ہے، اور اس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ دراصل بدر کے جو مقتولین تھے ان کا بدلہ لیا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی حیرت ناک ہے، حیرت انگیز ہے، وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ اس میں دکھایا گیا ہے، فتح مکہ کا۔ اب یہ میں ان سلفی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ جو سعودی عرب کی تقلید میں بھی چلتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں، اور آپ کے جو بلاد الحرمین ہے وہاں سے جو ایک فلم ریلیز کی گئی ہے اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے۔ اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی شبیہ بالکل نہیں دکھائی گئی ہے۔ یہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دوسری جو آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، من دخل بیت ابی سفیان فہو آمن، من اغلق بابا فہو آمن، ومن دخل الحرم فہو آمن، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے، جس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا وہ امن میں ہے۔ اسی سین کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام لایا۔ یہ یعنی اس کے اندر ایک حقیقت دکھائی گئی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو اسلام ہے، اور بلا شک و شبہ ان کے اسلام کے قائل ہیں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام قبول کیا ہے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ہماری جو تاریخ کی کتابیں، اور کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کی حالات زندگی میں لکھا ہے، مؤلف قلوب میں سے تھے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں تو کسی کا انکار نہیں ہے کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، سب نے لکھا ہے کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت والمؤلفۃ القلوب جس میں مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جناب ابو سفیان اور ان کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ مؤلفہ قلوب میں سے ہیں۔ یہیں پر یہ پہلا جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے، پہلا جو سیشن ہے، پہلی جو ایپیسوڈ ہے وہ یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔
تو اب آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا جناب ایسا دکھایا گیا ہے کہ جس پہ لوگ اتنا واویلا مچا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے. بھائی آپ آزادی تو دیں, آپ اختلاف کرتے ہیں, آپ اگر کہتے ہیں کہ مختار کی پر جو ڈرامہ بنایا گیا ہے وہ لوگ دیکھیں, تو دوسری جانب آپ دوسروں کو تو آزادی دیں کہ آپ ان کی بھی مثلاً اگر معاویہ کی زندگی پہ بنایا گیا ہے تو عراق میں پابندی لگائی گئی ہے. عجیب بات ہے بھائی, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آپ کے نظریات لوگ سنیں لیکن آپ دوسروں کے نظریہ نہیں سننا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں, میں تو اس بات کا قائل ہوں, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلفی نظریات کو کوئی سنے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ہمارے علوی نظریات کو, جسے آپ اس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیعی نظریات کو, یہ بھی سنیں. تو آزادی ہونی چاہیے اور لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں, اختلاف کے ساتھ ہی جینا سیکھیں. یہی میرا مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوئے بھی زندگی میں اچھے طور پر زندگی گزار. ہاں, آخر میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ دیکھی ہے تو آپ کو کیسی لگی ہے, اور آپ کی اس سیریز کے بارے میں کیا رائے ہے, کہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.